حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ انہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1127۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1128۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانے رہا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129۔ زیاد بن علاقہ نے بیان کیا کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ عمرو بن عوص نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اس طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1131۔ عثمان بن جبلہ نے شعبہ سے خبر دی، انہیں اشعث نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سلیم بن اسود سے سنا اور میرے باپ نے مسروق سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ آپ نے جواب دیا، جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہ کہا ہمیں ابو الاحوص سلام بن سلیم نے خبر دی، ان سے اشعث نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1132۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1134۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1134۔